الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر کیے گئے ایک اعتراض اور اس کا جواب نقل کر رہا ہوں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر روافض نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کو سامنے رکھتے ہوئے اعتراض کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ تم اپنے گھروں میں قرار پکڑو تو جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے عراق کی طرف کیوں نکلی؟ علماء کرام جواباً فرماتے ہیں آپ نے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا اگر ایماندار دو جماعتیں آپس میں لڑیں تو ان کے درمیان مصالحت کرا دو کو سامنے رکھتے ہوئے یہ عمل فرمایا، کیونکہ یہ آیت مرد اور عورت کے لیے عام ہے، پس آپ کا صلح کے لیے نکلنا حق تھا۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا جو حضرت لوط علیہ السلام کی ہمشیرہ ہیں اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، جب ہجرت کے دوران جابر بادشاہ نے انہیں پکڑا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تمام حجاب اٹھا دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ اس ظالم کی حضرت سارہ تک رسائی نہیں ہوئی، دیواریں آئینہ بن گئیں، یہاں تک خلیل علیہ السلام کا دل مطمئن رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس معاملے میں کیوں حجاب نہ اٹھائے گئے جب وہ جماعت سے پیچھے رہ گئی تھیں، یہاں تک کہ منافقین کو اتہام کا موقع ملا؟ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حجاب اٹھا دیے جاتے تب بھی منافقین یہی کہتے کہ اپنی زوجہ کی پردہ پوشی کرتے ہیں اور لوگ اسی شک میں پڑے رہتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود اعلان برات فرماتے ہوئے اعلان کیا سبحانک ھذا بہتان عظیم اولئک مبرؤون مما یقولون آپ بالکل طیب و طاہر اور پاک ہیں، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ آپ اس بات سے بلا شبہ بری ہیں جو کچھ منافقین کہتے ہیں۔ یہ برات حجاب اٹھانے سے بھی افضل ہے، یہاں تک کہ آپ کے باعصمت ہونے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب اطمینان تھا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر کوئی ظالم غالب نہ ہوا، نیز کسی کو آپ کی طرف ہاتھ اٹھانے کی جرأت تک نہ ہوئی۔ اگر کہا جائے کہ یوسف علیہ السلام کی برات بچے کی زبان سے ہوئی جبکہ وہ خود نبی تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرح ان کی برات خدا تعالیٰ کی طرف سے کیوں نہ ہوئی؟ حالانکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی تو نہیں تھی۔ پہلا جواب یہ ہے کہ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نبی نہیں تھا جو اس کی زبان سے برات کا اعلان کرایا جاتا، اور یہ مناسب نہیں تھا کہ اپنی برات کا اعلان وہ از خود فرماتے ہیں، اس لیے بچے کی زبان سے ان کی پاک دامنی کا اظہار کرایا گیا جسے ابھی تک بولنے کی بھی طاقت نہیں تھی، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کرائی گئی جس کی کائنات میں مثال ہی نہیں۔ ہاں، آپ کہاں یہ بچہ؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام پر وحی کا نزول بند تھا، کیونکہ آپ کو ابھی اعلان نبوت کا حکم ہی نہیں ہوا تھا، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے زمانے میں نزول وحی کا سلسلہ منقطع تھا، چنانچہ ان کی برات بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے بچے سے کرائی۔ جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے وقت وحی کا نزول باقاعدہ جاری تھا، چنانچہ بچوں کی زبانی برات سے ابلغ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ کی طہارت و پاکیزگی اور عصمت کا اعلان ہو۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روزے سے تھیں کہ سائل آیا اور آپ نے ایک روٹی سے عطا فرمائی، اس لیے کہ آپ کے پاس اس وقت صرف ایک ہی روٹی تھی۔ عیون المجالس میں ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کوئی درہم صدقہ و خیرات کرتی تو اسے اچھی طرح صاف کر لیتی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب دریافت فرمایا تو عرض گزار ہوئیں، اس لیے کہ میرا درہم فقیر کے ہاتھ میں جانے سے قبل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جاتا ہے جیسے کہ اس کی شان ہے۔ اس پر آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ تجھے مزید توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ رب العالمین میں عرض کیا الہی میری امت کا حساب میرے سپرد کیجیے۔ پھر ایک شخص فوت ہوا جس پر چند درہم قرض تھے، آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھنے سے اعتراض فرمایا تو ارشاد فرمایا آپ رحمت للعالمین ہیں اور میرے ایک بندے سے اعراض کر رہے ہیں۔
میں رب العالمین ہوں، لہذا یہ معاملہ مجھ پر ہی چھوڑیے کیونکہ میری رحمت کی کوئی حد نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر جب افتراء کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم اپنے والدین کے پاس چلی جاؤ، بلکہ گھر ہی میں رکھا، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ محض افتراء ہے۔ اگر اپنے گھر سے انہیں والدین کے گھر بھیج دیا گیا تو افتراء کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوگی، جو شان رسالت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔